فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم المقام آل نبی اولاد علی، آپ کے حکم پر یہ بندہ حاضر خدمت مجھے شاہ صاحب نے ایک بات بیان کی کہ اس مضمون کو اس دائرے تک رکھیں، ذرا ہاتھ کھڑے کریں جن کا کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ تعلق ہے، ہاتھ کھڑا کریں، مجھے بھی پتہ چلے نا اپنے بیٹے ہیں۔ چند باتیں میں توبہ پر ایکو بند کرا دوں، ایکو چند باتیں دھیرے دھیرے میں سمجھاؤں گا تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالی گناہ کر لینے پر جب بندہ گناہ کر لے ناراض نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ میں بات مولویوں والی نہیں کر رہا، طریقت والی کر رہا ہوں کہ پلے پڑے۔ گناہ کر لیں اللہ ناراض اونچا بولے نہیں ہوتا۔ ایکو اگر بند کر دینا تو مجھے ذرا آرام سے سمجھا۔ گناہ کر لیں، ہم کہتے ہیں گناہ کر لے تو بندہ شریف نہیں، اور رب کہتا ہے کہ بندہ گناہ کر لے تو میری بارگاہ کا مردود نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں ایمان، اسلام اور نبی کا عشق، اس میں بہت زیادہ غلط فہمیاں۔ اب اللہ سے پوچھو مولا گناہ کر لے تو ناراض نہیں ہوتا؟ فرمان نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ میں ناراض گناہ کر لینے پہ نہیں ہوتا، ہو گیا اس سے جو ہونا تھا۔ میں ناراض تب ہوتا ہوں کہ اب مجھ سے معافی مانگنے کیوں نہیں آتا۔ جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کے سامنے بیٹھا ہو، ایسے منہ بنا کے ادھر چل پڑے تو ماں باپ ایسے دیکھتے، دور سے بیٹھ کے جب کہتا نا ماما کیسا لگتا، بولیے آپ کا ایکو صحیح ہونا تب آپ کو سمجھ آنی۔ ایک بٹن ہوتا ہے مجھے پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایکو کے بغیر بات کرنے کا عادی۔ فرمایا جب وہ بندہ گناہ ہو گیا، برتن اس نے توڑ دیا، مگر آ کے مجھے صرف اتنا کہہ دے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کے کہنے کی دیر ہوتی ہے، ہم سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ جاتے ہیں مولویوں کے پاس، وہ جی گناہ ہو گیا کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں 22,000 کا بکرا دو۔ میں ان مولویوں میں بڑا رہا ہوں، بڑے مزے دیکھے۔ مفتی صاحب کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں جتنا صدقہ دو کفارہ۔ کسی بہت زیادہ جو بہت زیادہ وظیفے پڑے اس کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں نماز تسبیح پڑھ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امتی مسند احمد بن حنبل کھول گھر سے نکلا اور گھر سے ارادہ کر کے محفل میں آ گیا، خطا کار تھا، گناہ گار تھا، محفل میں بیٹھا، ساری محفل ختم ہوئی، ملائکہ یہ حدیث بڑی سنی، ملائکہ اللہ کے حضور جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ آئے تھے، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب یہ آئے تھے۔ اچھا یہ آئے تھے؟ ہاں مولا یہ آئے۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ کو فرشتوں کی بات سنانے سے پہلے پتہ نہیں ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا،
پتا ہے نا, یہ جو ہمارا پتا رسول اللہ کی طرف چلا جاتا, نبی کو یہ پتا ہوتا تو یہ ہوتا, نبی کو یہ پتا ہوتا. رب فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. مولا وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. اینڈ پر حدیث کے اینڈ کے الفاظ, اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا, میں نے سب کو بخش دیا. ایک فرشتہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا ایک بات پوچھوں. اللہ فرماتا پوچھو. مولا ایک بندہ بازار گیا, راستے میں ذکر والوں کی آواز سنی, وہیں مڑ کے وہ ذکر والوں کے پاس آ کے بیٹھ گیا. ارادہ نہیں تھا. سمجھو میرے آقا کے غلاموں, اس کا محفل میں آنے کا گھر سے کوئی ارادہ نہیں تھا. ایسے ہی یار کا ترانہ سنا, اس نے کہا سبزی لینی ہی ہے, تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں. تب فرشتہ پتا کیا پوچھتا ہے سارے جہاں تو نے بخشے اس کو بھی بخش دیا؟ فرمایا ہاں ہاں میں نے اس کو بھی بخش دیا. وہ فرشتہ پھر کہتا کہ باری تعالیٰ وہ تو ارادہ کر کے نہیں آیا. گھما پھرا کے فرشتہ کہتا نہیں مولا وہ ارادہ کر کے نہیں آیا. جیسے یہ بیماری ہمارے ہاں مومنوں کو, وہ نہیں جی نہیں بڑا گناہ کبیرہ والا, ایڈی داڑھی چھننا چھوٹا, روڑا ہی روڑا. بندہ پجل ہو جاتا گھر میں کہ میں کون سے اسلام کا ماننے والا ہوں. ایک نبی نے فرمایا اتنا رکھو, ایک نے کہا پگڑا اتنا باندھ, ایک نے کہا چھوٹا باندھ. وہ سمجھ میں نہیں آتا میں کون سی رنگ کی پہنوں, جنت میں کون سے سلسلے والے کو جنت ملنی. پجل ہو جاتا. اور میں سچی بات بتاؤں, غیروں نے اتنا نقصان نہیں دیا جتنا اپنوں نے اس دین کا نقصان کیا. دوسروں کے کیا کوسنا, باقی مسلک ایک طرف کریں, اپنے نہیں سمجھانے کے طریقے ختم کر دیے. فرشتوں کو اللہ پاک فرماتا ہے فرشتے وہ سب میں آ کے بیٹھا تھا؟ جی مولا بیٹھا تھا. فرمایا اس کا آ کے میرے عاشقوں میں بیٹھنا بھی مجھے پسند آ گیا, بھلے وہ ارادہ کر کے نہیں آیا. اولیاء کیا کرتے ہیں؟ بازو پکڑتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ کی محبت لینا چاہتا ہے تو پہلے یہ اس کو سنا مولا میری توبہ. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں اے بندے اپنے منہ سے کہہ دے مولا میری توبہ. پہلے توبہ کر کے اس کے گناہوں کو معاف کراتے, اس کی غلاظت کو دور کرتے, اس کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں, اس کی لغزش کو معاف کرتے ہیں, اور معاف کرنے کے بعد اس کے کہتے ہیں اب ان میں تو شامل ہو گیا ہے جن پر رب براہ راست نگاہ محبت کرتا. یہ ہے بیعت ہونے کا فلسفہ. پہلے توبہ, اب توبہ سمجھ لے توبہ ہے کیا. عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے الرجوع. اس کا معنی ہے رب کی طرف لوٹنا. کیا معنی ہے؟ رب کی طرف لوٹنا. آواز نہیں آ رہی. کس کی طرف لوٹنا؟ رجع الی اللہ تعالی. واحد ایک توبہ ہے, باقی گناہ تو باقی اعمال سے معاف ہو جاتے. توبہ کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی, اگر تو ہاتھ نہیں اٹھاتا من میں کہہ دے مولا مجھ سے بھول ہوگی ہم تیری توبہ قبول کر لیں. ہے کوئی ٹکٹ, کوئی فتویٰ, کوئی مولوی صاحب کی ضرورت, اس کے کرم پر یقین کامل ہو. آگے چلیں. قرآن مجید میں لفظ ان اللہ یحب التوابین, محبت وہ کئیوں سے کرتا ہے اور کئیوں سے محبت نہیں کرتا. یہ دو لفظوں میں آیا, ان سے محبت کرتا ہے ان سے نہیں کرتا. یہ الگ الگ کر کے اللہ پاک نے بیان کیا. کسی جگہ یہ آیت نہیں آپ کو ملے گی کہ اللہ نمازیوں سے محبت کرتا. پریشان نہ ہو جانا, مجھے نہ پکڑنا, میں آپ کو دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہاں کوئی حافظ صاحب کھڑے ہو جا, وہ الگ آیت آئی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, مگر یہاں یہ نہیں آتا اللہ نمازی کو پسند کرتا. یعنی میں نے 41 مقامات دیکھے ہیں جہاں لفظ یحب آیا, محبت کرتا, مگر اس پوری آیتوں میں نمازی کا نام کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں نماز پڑھ بخشا جائے گا, پڑھنی چاہیے بابا, میں منکر نہیں بنا رہا, میں آپ کو ترتیب سمجھا رہا ہوں. توبہ کیا, ایک توبہ ایسی ہے جس پر رب نے کہا بندے
توبہ کرنا تیرا کام ہے، رحمت دینا میرا کام ہے۔ کیوں؟ فرما توبہ والا بندہ میری نگاہوں میں محبوب ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جہاں تک بات سمجھ گیا نا، معنی بھی آپ نے سمجھ لیا کہ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ اب ہم پیدا ہوئے جب یہ تن بنا، 11 مقامات ہے قرآن پاک میں، مٹی، میں آپ کو وہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے دیکھا یہ باڈی یہ بن رہی ہے، فرشتوں نے دیکھا مٹی اللہ پاک نے پکڑی، مٹی میلا کر دی۔ اب میں ہر لفظ کا ایک ریزن بھی پیش کروں گا۔ مٹی آپ کو لگ جائے، خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں؟ جی پریشان بھائی تو لگ جائے۔ فرشتے دیکھ رہے تھے مٹی کا انسان بنا ہے تو مٹی میلا کر دی، یہ کام میلے کرے گا۔ پھر فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ نے اس میں پانی ڈالا، اب مٹی اور پانی جب مکس ہو جائیں تو پھسلن پیدا ہوتی ہے۔ فرشتے دیکھ رہے تھے یہ پھسلے گا، بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا پھر مٹی اور پانی ملا کر میں نے اس کو چھوڑ دیا، گارا بن گیا۔ اب گارے میں بو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اونچا بولے، اگر تو مجھ سے ہیں ناراض میں بیٹھ جاتا ہوں، اگر آپ کے دل میں ذوق ہے تو اونچا بولے۔ گارے میں بو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا، سونگنے کو دل کرتا۔ اب فرشتے دیکھ رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا میں نے من تین ایسی مٹی سے بنایا جس مٹی کے اندر بو ہوگی یہ بدبودار کام کرے گا۔ بندہ بن رہا تھا، فرشتے تک رہے تھے۔ بے شک، اس کے بعد فرشتوں نے دیکھا کہ اب اس مٹی کو اللہ نے ٹپایا ہے، تو جب مٹی کو گارا بناتے تو پہلے کوٹتے ہیں۔ آپ نے اکثر عورتوں کو دیکھا ہوگا یہ جو اوپر گارا لپائی کرتے ہیں، ایک پیڑا اٹھایا زور سے دیوار پہ مارا وہ چپک جاتا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں من تین لازب، جو چمٹ جائے۔ فرشتے دیکھ رہے تھے یہ جو ڈھانچہ بن رہا ہے یہ چمٹ جائے گا، ایک ایک چیز فرشتے دیکھتے رہے اور رب بناتا رہا، فرشتے سمجھتے رہے۔ مٹی کو دیکھا تو فرشتوں نے کہا میلے کام کرے گا، گدرے کام۔ پانی ملا تو پھسلن پیدا ہوئی، یہ پھسلے گا۔ گارے کی کیفیت پیدا ہوئی تو فرشتوں نے کہا یہ گندے کام کرے گا۔ پھر پیڑا اٹھا کے جب آپ دیوار پہ مارتے چمٹتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے امن نے کام نہیں کرتے، بازو پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے؟ فرشتے دیکھ رہے تھے اس کا کام نہیں ہوگا، یہ گرمان پکڑے گا۔ اس کے بعد اللہ نے مٹی کو پکایا۔ ہماری مائیں بہنیں جب بازاروں میں جاتی ہیں نا گھڑا لینے تو کیا کرتے ہیں؟ بولیے نا، ٹھوک کے چیک کرتے ہیں گھڑا بولتا ہے یا نہیں بولتا۔ اب قرآن پڑھو من صلصال فخار، فرشتے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کوئی تھوڑا سا چھیڑ دے یہ بولے گا۔ آپ کو کوئی چھیڑ دے، محلے میں وقت نہیں ڈالتے آپ۔ یہ ساری حرکتیں فرشتوں کا معلوم تھی کہ جو اس بندے میں داخل ہوا ہے وہ حرکت اس کے جسم سے ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ من صلصال کل فخار، یہ پراؤڈ کرے گا، فخر کرے گا، اپنی آنا پر بولے گا۔ ساری باتیں دیکھتے رہے، بولے نہیں۔ جب اللہ نے تن بنا لیا نا تو فرشتے عرض کرنے مولا اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی بات پوچھ لیں۔ فرما پوچھو۔ یا اللہ اس میں تو نے مٹی ڈالی، میلے کام نظر آ رہے ہیں، پانی ڈالا پھسلنا بھی نظر آ رہا، گارا تو گارے سے بدبو والے کالے عمل بھی نظر آ رہے ہیں، چپک جانا اس کی فطرت میں چمٹ جانا خواہشوں کے ساتھ وہ بھی نظر آ رہا۔ پھر تو نے اس کو پکایا تو پکا ہوا بولے گا، یہ تو عزتوں کا جنازہ نکالے گا۔ اب پڑھیے قرآن مجید کی آیت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا۔ یہ ساری بات فرشتوں نے بعد میں کہی۔ جب ساری بات پوچھی تو مولا یہ کیا بنا رہا؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا خلیفہ یہ ہوگا؟ ہاں ہاں یہ میرا خلیفہ۔ تو فرشتوں نے کہا مولا کام تو نظر آ رہے ہیں یہ کہ لت اٹھا لے گا، زندگی برباد کر دے گا۔
अताजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, ये तो इज्जतों के जनाजे निकालेगा, फसाद करेगा, तो सदके तेरे इस कुर्बान वाले खिलाफत के जाए ताज खिलाफत का इतने सर पे रखेगा, हमारी समझ में नहीं आता होगा क्या। उस पर अल्लाह पाक ने फरमाया तुमने तन बनते देखा है, मन बनते नहीं देखा। ये वजह तन बना है फर्शी आजा से और मन बना है अर्शी अज्जा से। इसलिए बंदा जब बना तो तख्लीक हुई तो बंदा सामने खड़ा हुआ, इब्लीस सामने आया पहली बार। उसने कहा मौला इजाजत दे मैं तेरे बंदे का विजिट करूं। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद, फरमा जाओ करो। रग रग में फिरा। याद रखो मुसलमानों, जैसे आप ड्रिप लगवाते तो वो सारे रग रग में जाती, फिर हाथ में आती, फिर वो फैल जाती। रग रग में इब्लीस गया, बाहर आके खड़ा हुआ, कहता मौला एक बात पूछूं? फरमा पूछो। कहता मौला एक बात तो बता, तूने ये जो तन बनाया, मैं हर जगह गया मुझे किसी ने रोका नहीं। सुने तरीकत वालों सुनो, हर जगह गया कोई नहीं रोका। यहां जब मैं जाने लगा लॉक लगा हुआ था, यहां मुझे किसी ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया। मुझे ये बता अंदर क्या, वहां जाने की इजाजत नहीं मिली। उस पर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ए बदबख्त मलून, इन्नल्लाह ताला ला यतौ फिल अर्दि वला फिस सवा। अल्लाह ना जमीन में समाता है ना आसमानों में समाता, वलाकिन यतौ फी क़ल्बिल मुमिन, जब समाने के लिए आता है तो बंदा मोमिन के दिल में समाता। अब अल्लाह बड़ा, हमारे लोगों की अकल है नहीं, कुछ एडा बड़ा अल्लाह दिल की में होता। मिसाल समझा के आगे चलता हूँ। इतना सा आईना ले लें, ये मोबाइल मेरे पास नहीं लगा, मोबाइल इतना ले लें। ये बताएं सूरज बड़ा है या ये आईना जो आपके हाथ में मोबाइल होता है ये बड़ा होता है? सूरज जब आप आईने में देखते हैं छोटा होता है कि नहीं जी? बोलिए, निकाह नजर आंदा? इससे आगे मिसाल देने की जरूरत नहीं। वो बड़ा है, जब आने का वक्त होता है तो अपनी शान में आ जाता है। उस पर इसने सामने आके गुस्से में एक बात कही, अच्छा तो वो जगह तूने अपने लिए रखी? फिर उसने ये कहा लअहदियन्नक इला सिरातिकल मुस्तकीम, मैं ऐसे करता हूं तू जन्नती बंदे बनाता जा, मैं पकड़ पकड़ के जहन्नम में डालता जा। तेरे बंदे आएंगे ना, नमाजें पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, मैं जहन्नम में डालूंगा। उस पर अल्लाह पाक ने फरमाया वबिइज्जती वबिजलाली वबिकिबरियाई वबिअज़मती, ये चार कसमें खाकर रब्बुल जलाल ने फरमाया ए बदबख्त मलून, वो जगह मैंने अपने लिए रखी, इसलिए कि जब बंदा शऊर में आएगा, उसका फहम, उसका इदराक, उसका शऊर जब जिंदा होगा तो वो गलती भी करेगा, भटक जाएगा, बहक जाएगा, उलझ जाएगा। तो उसको कौन समझाएगा? जब वो रोता रोता मुझे मनाने की कोशिश करेगा, आंख बंद करके तौबा करेगा, मैं अंदर से आवाज दूंगा जा बंदे तेरी तौबा कबूल हो गई। ये हदीस, क्योंकि औलिया और अफा जाहिरी बात कम करते हैं, इस पर इसने क्या किया? इसने कहा ठीक है तू भी बंदा बचाने की कोशिश करेगा, मैं फंसाने की कोशिश करूंगा। जब जान निकलती है ना, जान ये याद रखें नीचे से निकलती है, करते करते जब यहां आ जाती, बंदे को कोई सुध बुध नहीं होती मेरे मुंह से क्या निकल रहा। कई बार वो कलमा कुफर भी निकाल जाता, हम लोग देखने वाले परेशान हो जाते, ये कुफर पे चल रहा ना। सुन लें यो गार खैर, ये हदीस का लफ्ज़ है, गार गारा, गैन राहा, फिर एक गैन रा, गार गारा, ये अरबी का लफ्ज़ है, ये याद कर ले। जरा ऊंचा बोले, क्या मैंने कहा? गार गारा, ऊंचा बोले, फिर बोलिए गार गारा। ये इस्तिलाह गरगरा क्या है? यहां तक जब जान आ जाती है ना, यहां एक झटके की बस मार रह जाती है, इसको कहते हैं गरगरा। जब यहां रूह आती, फरिश्ते भी खड़े होते कि अब क्या कहता, इब्लीस भी खड़ा होता। अब बेचारा बदहवास, उसको पता नहीं मेरी वफात का वक्त आ गया। आका फरमाते हैं कि इब्लीस ने खड़े होकर कहा ठीक है मौला,
تیرا بندہ دوزخ میں جانے کے لیے اور لے جانے کے لیے میں گھر کے وقت کھڑا ہو جاؤں گا، میں اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دوں گا، یعنی موت کے وقت ہی اس کا ایمان برباد کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا دو علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، امام حنبل بیان کرتے، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، وہ فرماتے کہ آقا نے فرمایا جب بندہ آخری سٹیج پر ہوتا، ہوش و حواس ختم، لائف ختم، اب زندگی کا آخری صدمہ ہے، جھٹکے کی مار ہے، یا جنتی بن جائے یا دوزخی بن جائے، اس وقت اس کی زبان سے اگر کلمہ کفر بھی نکلے، اللہ پاک نے جلال میں فرمایا اے ملعون، اے مردود، اگر وہ مصطفیٰ کا امتی وقت وفات، وقت وصال، موت کے وقت جبکہ زندگی کے آخری لمحے میں پہنچا، اس کی زبان سے اگر کلمہ کفر بھی نکل آیا تو میں فرشتوں کو کہوں گا خبردار کلمہ کفر نہیں لکھنا، یہ لکھ دو کہ میری بارگاہ میں توبہ کر رہا۔ وہ بندہ مرتے ہوئے بھی میں اس کی وفات کے وقت اس کے الفاظ معاف کر دوں گا اور جنت کا ٹکٹ عطا کر دوں گا۔ اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ بھائی 100 بندے جو مار کے نکلا تھا وہ کس لیے نکلا تھا؟ بخاری، مسلم، ترمذی سب میں یہ روایت موجود، میں اختتام پہ آ رہا ہوں، پھر ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں گا۔ 100 بندے مار کے نکلا اور 99 مار کے آگے جا رہا تھا تو ایک اللہ والا ملا۔ مسلم شریف میں یہ الفاظ زیادہ آتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں دربار شریف، ختم شریف، 11ویں شریف، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس پر بھی بعض لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں، وہ کہتی تھی شریف قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو فرمایا ادخلوا الارض المقدسہ، یہ جو اپنی قوم ہے نا ان کو بستی شریف میں لے جاؤ، تو جہاں کوئی اچھا بندہ رہے وہ بستی شریف ہوتی ہے، دربار شریف بھی ہوتا ہے، میلاد شریف بھی ہوتا ہے۔ حدیث پڑھیں، یہ 99 بندے قتل کر کے پہنچا، آگے ایک اللہ کا بندہ کھڑا تھا، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ پھر 100 کر لیے، پچھلے کو مار کے آیا، خدا جانے اس نے کیا سنا، اس نے تلوار نکل اس کا بھی سر قلم کر لیا، 100 پورے ہو گئے، پھر توبہ کے لیے ارادہ سے نکلا۔ یہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا، جب نکلا اللہ والے سے ملا، ان سے پوچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا 100 بندے مارے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں اس بستی میں چلے جائیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، کل حدیثوں کو ملا کے بیان کر رہا۔ اس بندے نے کہا اذهب الى هناك وَعْبُدُ اللَّهَ مَعَهُمْ، وہاں چلا جا، وہاں اللہ والے بیٹھے ہیں۔ یہ لفظ میں اختتامی آپ کو سنا رہا ہوں بطور نصیحت، وہاں کون بیٹھے ہیں؟ اللہ والے، خود الگ ہو کے ذکر نہ کر، وَاذْكُرْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ جڑ کے ذکر کر، ان کی معیت میں ذکر کر، ان کے ساتھ مل کر ذکر کر۔ وہ بیچارہ بھی گھر سے نکلا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ واقعہ بڑا سنا، میں واقعہ کی طرف نہیں جانا چاہتا، یہ گھر تھا جہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اللہ والے تھے۔ اب یہ دیکھیں گھر قریب اور اللہ والے کی بستی دور، اللہ پاک نے فرشتے بھیج دیے کہ ادھر پیمائش کرو، اگر اس کی ڈیڈ باڈی گھر کے قریب ہے اس کو جہنم میں بھیج دو، اگر اس کی میت اللہ والوں کے قریب ہے تو اس کو جنت بھیج دو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ واقعہ سنا ہوا نا آپ نے، اور اس کی میت گھر کے بولیے نا قریب تھی، فرشتوں کو بھیج دیا حساب پر۔ آقا نے جو بات بیان کی وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ واقعہ علماء اتنا بیان کرتے ہیں کہ اس کو پیمائش کی وہ جنتی بن گیا، نہیں، اس کو جنت ملی کیوں؟ نہ وہ وہاں پہنچا، نہ وہ ان سے ملا، نہ ان کی صحبت میں پہنچا۔ آقا نے فرمایا اس کو جب پتا چلا نا کہ میری موت کا وقت آ گیا تو مرتے مرتے، میری طرف دیکھ، مرتے مرتے اس نے کہا مر تو رہا ہوں مگر جن کے لیے جا رہا تھا کم از کم اپنا سینہ تو ادھر کر دوں، یعنی اپنے سینے کا رخ ان اولیاء کی طرف کر دوں۔ تو مرنا ہی ہے،
کل رب تو معاف کرے گا نا کہ سینہ تو ادھر کر دیا تھا نا. سبحان اللہ. لوگوں اگر صلحاء اولیاء عرفاء کی صحبت نصیب نہیں ہوتی تو جس دن محفل ہو عورت ہو اپنا سینہ ادھر کر لیا کرے. بات اختتام پہ لا رہا ہوں. مسلم شریف کی روایت میں بعض لوگ اولیاء پر بھی اعتراض کرتے ہیں. یہ ولی کون ہوتے ہیں, غوث کون ہوتے ہیں, قطب کون ہوتے ہیں, ابدال کون ہوتے ہیں, ان کے ناموں پہ ٹائٹل کیوں ہیں؟ ٹائٹل, یہ ٹائٹل پر میرا یوٹیوب پر خطاب موجود ہے, وہ سن لیں. صرف 2 باتیں عرض کروں گا. یہ جو آپ سارے بیٹھے ہیں, اب یہ شاہ صاحب ہیں, میں ان کو کہوں گا شاہ صاحب, ان کا ہم عمر کہے گا بھائی صاحب, ان سے بڑا ان کا بیٹا کہے گا. بندہ ایک ہے, ٹھیک ہے, کر چلے جا. یہ امی ہیں, یہ ابو ہیں, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ بہو ہے, یہ سارے لفظ قرآن میں. 5ویں پارے کے اینڈ میں بھی یہ آیت آتی, بہنوں مائیوں جن کے رشتے حرام ہیں وہ آتا. اسی طرح سورہ نور میں یہ آیات آتی. ناموں کے ٹائٹل اللہ نے دیے. یہ جو ماموں چاچو ٹائٹل ہیں, اللہ نے یہ ٹائٹل بنائے ہیں جسمانی. سبحان اللہ. اونچا بول گے, یہ ٹائٹل بنائے ہیں جسمانی. ولی, غوث, قطب, ابدال, مقرب, محب, اولیاء, عرفاء, صلحاء, یہ ٹائٹل بنائے ہیں روحانی. سبحان اللہ. اگر جسمانی یاد کر سکتے ہیں تو روحانی کیوں نہیں قرآن سے نکال کے یاد کرتے؟ بے شک. یہ میرا کزن ہے, اس کو عربی بھی نکالیں. آپ سعودیہ جائیں, سعودیہ وہاں کوئی عربی پھر رہا ہو نا, عربی, وہ پتہ کیا کرتا, اس کو مثلا ان کا نام نہیں آیا, اس کا نام نہیں آیا, اس کا نام, اس نے پتہ کیا کرنا, او محمد, او محمد. وہ کہتے ہیں یہاں سب سے پیارا نام ہی محمد ہے, کیونکہ یہاں محمد کے علاوہ ماننے والا کوئی نہیں. اب آ جائیں, کیا اولیاء میدان محشر میں بخشش کروائیں گے؟ یہی ایک حدیث سنا کے بعد ختم. پہلی بات سنائی توبہ, سب سے بڑی کنجی. میرے آقا نے فرمایا جو شخص توبہ کر لیتا, حضور خطاب کر رہے تھے, خطاب کرتے کرتے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا, وہ رونے لگ پڑا. خطاب حضور کر رہے ہیں, میرے آقا نے دیکھا بندہ رو رہا ہو, تو آقا نے فرمایا لوگوں سنو, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رب ان کے رونے کو اس طرح قبول کرتا ہے کہ ملائکہ کو بھیجتا ہے کہ جیسے یہ رو رہا ہے ویسے تم بھی رویا کرو. اور اس کے رونے کے صدقے اگر کسی کے پہاڑوں جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو, رب اس کے رونے کے صدقے معاف کر دیتا. اور فرشتے کیا دعا مانگ رہے تھے اسی جگہ کہ یا باری تعالیٰ اس رونے والے کے صدقے, یہ جتنے بیٹھے ہیں نا جن کو رونا نہیں آتا, مولا اس رونے والے کے صدقے نہ رونے والے کا ہر گناہ معاف فرما. سبحان اللہ. اب بخشش کی ایک حدیث مسلم شریف, میں جملہ سیدھا سنا دوں گا, مفہوم سمجھ لیجئے. قیامت کا دن ہوگا, یہ سب کو یاد, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج بخشوائیں. آقا نے فرمایا جب اولیاء, عرفاء, صلحاء یہ جنت جائیں گے تو قرآن مجید میں آتا ہے یوم ندعو کل اناس بامام. قیامت میں آپ کو اللہ پاک نے کوئی خالی اجازت نہیں دینی, حضرت صاحب اندر جائیں, علامہ صاحب اندر جائیں, حافظ صاحب. کسی شخص کو انفرادی طور پہ اللہ جنت عطا نہیں کرے گا. پڑھ لے قرآن مجید. بے شک. یہ اتنے خوش نہ ہوں بھائی موجہ ہو گیا نا, بڑے بڑے نمازی جہنم میں جائیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم, بڑے بڑے روزے دار دوزخ میں جائیں. پریشان نہ ہونا, قادری صاحب سانو تو ہم بلایا تھی, اللہ دیا گلا سنا تو سانو دوست کی بڑھا دیتا. سنے بڑے بڑے جہادی جہنم میں جائیں, اولیاء کے ماننے والے جہنم میں جائیں. مسلم شریف کے الفاظ سنیں. آقا نے فرمایا اولیاء کو جب اللہ کھڑا کرے گا نا, اولیاء کو, تو وہ جنت میں چکر لگا کے نا باہر آ جائیں اور آ کر کہیں گے باری تعالیٰ وہ ساڑھے سنگی کتنے نہیں. اب آپ دیکھیں ولی کو جنت ملی ہے اور وہ جنت میں جا کے اپنے ساتھیوں کا, عرفاء کا, سالکین کا, معتقدین کا, مریدین کا حال پوچھنے جا رہا کہ ہمیں جنت کی طلب نہیں, پہلے یہ بتا ہمارے مرید کدھر ہیں.
اللہ پاک فرمائے گا پیار سے جنت میں غور سے دیکھو وہاں ہوں گے، حالانکہ جنت میں نہیں ہوں گے، ان کو اللہ سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال چکا ہوگا، ڈال کر جہنم کو فرمائے گا انہاں دے منہ نہ ساڑی، یہ بے شک جہاں کے رہنے والے نہیں، آپ کو حکم ہوگا کہ یہ جو گھٹنا ہے اس کے نیچے نیچے رہنا، یہ میرے خاص بندوں کے مرید ہیں، آپ کو حکم ہوگا جہنم کو کہ ان کا منہ چہرہ اور سینہ نہیں جلانا، ادھر ان کو ڈال دے گا، ادھر اولیاء کو فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ اولیاء اندر جو کے واپس آئیں گے۔ مسلم شریف کے الفاظ مسلم احمد بن حنبل میں ہیں، دارمی میں بھی ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں، یہ کئی بار یہ یوٹیوب پر پورا میرا خطاب موجود ہے، اولیاء ان کے ٹائٹل اور اولیاء کے اوپر جو شکوک و شبہات یہ ٹائٹل لکھے میرا سامنے نام آ جائے گا۔ جب باہر آئیں گے تو اللہ پاک سے کہیں گے مولا اندر تو ہمارا ایک بندہ نہیں ہے۔ اب سنیں، جنت میں تمہارے ماننے والوں میں سے ایک بھی نہیں، تو نے فرمایا اندر، تو اللہ فرمائے گا پھر پیار، آقا فرماتے یہ لڑائی پیار کی ہوگی، یہ لڑائی محبت کی ہوگی، جیسے ماں بچے کے ہونٹ دیکھتی، رخسار دیکھتی، کتنا سونا لگتا، ایسے رب اپنے بندوں کے ہونٹ دیکھتا، میرا بندہ مجھ سے میرے بندے مانگتا کتنا خوبصورت لگتا۔ یہ بات کرتے کرتے جب وہ کہیں گے نا نہیں مولا دیکھا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ پاک فرمائے گا اچھا چلو ایسے کرو جہنم میں جاؤ، حل عرفتم پہچان لوگے، یہ ہے آنے جانے کا واسطہ کہ اولیاء کی نظر میں آتے رہا کرو، کچھ نہیں دے سکتے اپنی نسبت پکی کر لو تاکہ کل جب عمل جہنم میں لے جائیں تو نسبت جنت میں لے جائیں۔ اللہ پاک فرماتا پہچان لوگے، باری تعالیٰ یصلون معنا یحجون معنا یصومون معنا، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ پہلے ہمیں یہ بتا تو نے ان کو جہنم میں ڈالا کیوں؟ وہ سانو پوچھے بغیر ہی، حالانکہ دیکھیں مالک وہ ہے، لیکن اولیاء کیا کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے بندے، جہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہاری اللہ کے بندے، غیر اللہ کے کیوں؟ جہاں اللہ سے بندہ پوچھے مولا تیرے بندے ولی اپنے کہہ رہے ہیں، شرک نہیں ہوتا، اور ہم اگر کہتے ہیں داتا کا منگتا، مدینے والے کا منگتا، غوث اعظم کا دھوبی، موت پڑ جاتی، بس شرک ہو گیا۔ جہاں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں باری تعالیٰ تو نے ان کو جہنم میں کیوں ڈالا؟ آقا فرماتے اللہ فرماتا ان کے عمل تم جیسے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جملے سنیے، اے میرے اولیاء ان کے عمل تم جیسے، یہ حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، ان کے عمل تم جیسے نہیں تھے، قربان جائے۔ وہ ولی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اچھا عمل اگر ان کے ہم جیسے نہیں تھے، ہم یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا، مولا تو نے یہ تو دیکھا کہ عمل ہم جیسے نہیں تھے، ہمیں نہیں دیکھا کہ وہ جڑے کس کے ساتھ تھے، ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا، ان کی نسبت کس کے ساتھ تھی۔ اللہ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے بس جہنم میں جاؤ، جس چیز کو تم پہچانتے ہو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ آقا فرماتے جتنے اولیاء عرفاء صلحاء کے ماننے والے ہوں گے، میں لفظ ریپیٹ کروں گا، جتنے، اور نبیوں کی بات میں نہیں کر رہا، نبی کو سارے ہی مانتے، وہابی دیوبندی شیعہ سنی سارے مانتے، جو جو نبی ولی غوث کتب ابدال کو ماننے والے ہوں گے ان کو اولیاء دیکھیں گے کہ وہ جہنم سے جا کر پکڑ کر جنت میں ڈال رہے ہوں گے، تو اللہ پاک سے بندہ پوچھ سکتا ہے باری تعالیٰ ان کو عزت دینی تھی تو ان کو جنت میں بھیج دیتا، ولیوں کے کیا بھیجا جہنم میں کہ تم نکال کے آؤ؟ تو اللہ پاک جواب کیا دیتے کہ اگر ولیوں کو میں جہنم کی طرف نہ بھیجتا نا، ولیوں کو کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ، تو انہوں نے جنت میں جا کے پتا کیا کہنا، رب کو ترس آ گیا تھا تب اس نے معاف کر دیا، تاکہ جنت میں جب ولی کے چہرے پہ نگاہ پڑے تو وہ چیخ کر کہے گا حضرت صاحب عمل کے صدقے جنت نہیں ملی، آپ کی نسبت کے صدقے جنت ملی۔
اللہ پاک ہمیں ولیوں کی نسبت عطا فرمائے، اس تعلق کی پختگی عطا فرمائے۔ اگر 309 سال تک کتے کو رب نے فیض کرم اولیاء سے محروم نہیں کیا تو حضور کی امت کے اولیاء کے فیض سے آپ کو محروم کیوں کریں؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔